العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پاک تذکرہ جاری اور ساری ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس محبت کے بدولت روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بارہمند فرمائے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 5ویں سال کا تذکرہ سن رہے تھے، اور گزشتہ بیان یہاں پر آ کر ختم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو کافی تعداد میں مرد و خواتین صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ کے اسباب کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس سے ہمیں اس دور کے اندر کون کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں، یہ بعد میں چل کر بیان ہوں گے۔ پہلے سادہ سا تذکرہ کہ ہجرت حبشہ میں کیا ہوا۔ جب صحابہ اکرام مشرکین مکہ کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان اور اپنی جان دونوں کو بچا کر حبشہ چلے گئے، تو مشرکین مکہ کا غیظ و غضب کم نہ ہوا۔ ہونا یہ تو چاہیے، جس طرح اس دور کے اندر ہمارے ہاں یہ ایک دستور ہے کہ کوئی ملک چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کہاں جاتا ہے کون نہیں جاتا۔ لیکن وہ 1400 سال پرانا ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ اس قبیلوں کے اندر جو افراد تھے وہ ایک خاندان کی طرح تھے۔ سردار کی اجازت کے بغیر کوئی قبیلے کا شخص اگر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے تو وہ باغی سمجھا جاتا۔ اور مسلمان تو دو طرح کے باغی تھے، ایک تو ان کے عقیدے اور دین کو بھی نہیں مانتے تھے، اور پھر دوسرا اب ان سرداروں کی سرداری کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لہذا انہوں نے جب بغاوت کر کے مکہ چھوڑا اور عرب کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے، تو مشرکین مکہ اور سرداری نظام میں بٹے ہوئے سرداروں کو بہت غصہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو واپس لائیں اور دوبارہ ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں۔ لہذا انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور مصر کو انہوں نے فتح کیا، فاتح مصر تھے، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا تجربہ تھا، بادشاہوں کے دربار میں آتے جاتے تھے، وہ سفیر تھے، سفارتکار تھے، لہذا انہیں بھیجا گیا ایک اور شخص عبداللہ بن ربیعہ کے ساتھ کہ جا کر حبشہ میں جائیں اور نجاشی سے گفتگو کر کے ان کو واپس لے جائیں۔ یہ بات بھی گزشتہ بیان کی گئی تھی کہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو عمر بن عاص اور دوسرے شخص نے بہت سارے تحفے تحائف عیسائی مملکت کے بڑے بڑے پادریوں کو دیے، اور انہیں بھڑکایا کہ کچھ لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور وہ لوگ عیسائیت کو بھی نہیں قبول کرتے، لہذا انہیں ہمارے
کے بعد وہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور نجاشی کے دربار میں بھی انہوں نے بادشاہ کو تحفے دیے جو رشوت نما تحفے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ پھر بادشاہ کو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ بھاگ کر نوجوان، ناسمجھ نوجوان تمہارے ملک میں آ گئے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے اور تمہارے دین کو قبول نہیں کیا، اس بات سے کہ بادشاہ بھڑک اٹھے اور کہے کہ اچھا وہ عیسائی بھی نہیں ہے، ان عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے، تو وہ غصے میں آ کے ہمارے حوالے کر دے۔ لہذا برائے مہربانی ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم ان کے باپ داداؤں اور ان کے سرداروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ عدل والا تھا، انصاف والا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی، اب میں ان بھاگے ہوئے عرب کے نوجوانوں کی بھی بات سن لوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ لہذا انہیں دربار میں بلایا گیا، اور اس دربار کے اندر اس وقت جو مسلمان جمع تھے ان میں ان کے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ انہوں نے آ کر اپنا بیان یوں دیا، اور ان کا بیان ہی دراصل ایسا قیمتی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ یا پھر فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، ہم پہلے جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، یعنی حلال حرام کا ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں تھی، بدکاریاں کرتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، رشتے داری کو توڑتے تھے، قرابت داری کا ہمیں کوئی خیال نہیں تھا، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ طاقتور ہمارے اندر جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ ہمارے بڑے سیاستدان ہمارے ہی غریبوں کو کھا جاتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، دین اسلام آیا، نبی رحمت آئے، انہوں نے ہمیں جو ہمارے ہی قبیلے قریش کے تھے، جو عالی نسب تھے، پاک دامن تھے، سچ بولتے تھے، صادق اور امین تھے، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں اور پتھروں کی عبادت کو چھوڑ دو، سچ بولنے کا حکم دیا، امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، رشتے داری اور قرابت داری کا خیال کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام کاری اور بدکاری سے منع کر دیا، اور خون ریزی سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ جو نبی آئے ہیں وہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ سے منع کرتے ہیں، فحاشی سے منع کرتے ہیں، یتیم کا مال کھانے سے منع کرتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کرتے ہیں۔ پھر وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ۔ یہ ہے ہمارا سارا قصور۔ اے بادشاہ بتائیے کہ کیا یہ گناہ ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہی دوبارہ جاہلیت کی زندگی گزاریں جس میں ہم سارے گناہ کیے کرتے تھے؟ ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں انصاف کے لیے، ہم نے ساری دنیا سے آپ کو ترجیح دی۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں سے بادشاہ کو خوش کیا کہ ہم نے ادھر ادھر کسی ملک میں نہیں گئے، آپ کو ترجیح دیتے ہوئے یہاں پر ہم آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کا تعارف بھی ہے، یہی اسلام کا تعارف۔ اسلام ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے، یہ جو جتنی بیان کی ہیں یہ ساری اسلام ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر یہ برائیاں ہوں،
لہذا اس ملک اور قوم کو اسلام کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے اور مسلمان ہی ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا مرے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھلایا جاتا لوگوں کو؟ عام ہے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کس طریقے سے کھلایا جاتا ہے۔ کیا زناکاری اور بدکاری کو عروج نہیں ہو رہا؟ شراب نوشی اور شراب پینے پلانے کی محفلیں عام نہیں ہوتی چلی جا رہی؟ کبھی کرسمس کی راتوں میں، کبھی نئے سال کی راتوں میں جو ڈانس، جو شراب، جو بدکاری، جو فحاشی ہو رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا اس دور کے اندر اس وقت اسلام کا ایسا تعارف ضروری نہیں ہے؟ طاقتور کمزور کو نہیں کھاتا، کس کس طریقے سے کھاتا ہے آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیسے غریبوں اور محتاجوں اور بیچارے فقیر قسم کے لوگوں کو ان کے نام پہ اکاؤنٹ بنا کر کروڑوں اربوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں جو اسی ملک کے ہوتے ہیں، اور پھر اس ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس حرام خوری کی کوئی حد نہیں۔ بھائی 1 ارب کوئی حد ہو، 2 ارب کو حد ہو، 100 ارب حد ہوتا ہے، لیکن اربوں خربوں روپے بھی لوٹ کر مزید لوٹنے کی تیاری میں مبتلا ہوتا ہے یہ انسان، اور حالانکہ وہ کھاتا وہی ابلی ہوئی سبزیاں اور 2 وقت کی روٹی ہو، لیکن لوٹ مار اتنا زیادہ کرتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی 1000 سال کی زندگی جی لی۔ پھر اس حالات کے اندر ہمیں دین اسلام کی تبلیغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی بنیادوں پر شروع کرنی چاہیے، وہی چیز بیان کرنی چاہیے جس چیز کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری، سچ بولنے، قرابت داروں کا خیال کرنے، رشتہ داروں کا خیال کرنے، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور وہی چیزیں ہم نے بھی اپنانی ہیں۔ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کے لیے نہیں، یہ محض ذہنی اور لفظی عیاشی کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کہ اسلام دراصل اتنا خوبصورت دین ہے، اور جو کبھی بھی کسی کو اگر آپ اسلام کا تعارف کریں یا غیر مسلم کے سامنے اسلام کیا ہے پیش کریں، تو یہ جعفر طیار کی جو تقریر ہے یہ سب سے بہترین اسلام کا خلاصہ بھی ہے اور اسلام کا تعارف بھی ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، ایسا پیارا دین ہے تمہارے پاس، ذرا قرآن کی کوئی آیات سنائیے، وہ کلام سنائیے جو تمہارا نبی لے کر آیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ ایسا پیارا کلام اور ایسا دلوں کے اندر اترنے والا، دلوں کو نرم کر دینے والا کلام شروع کر دیا۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات نے نجاشی پر اور وہاں پر بیٹھے ہوئے عیسائی پادریوں کے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، اور باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہے کہ نجاشی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ وہ دلوں پر اثر کر دینے والا، دلوں کو موم کر دینے والا یہ قرآن کریم ہے، جو زندہ معجزہ ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور قیامت تک جاری ساری رہے۔ لیکن یہ امت مسلمہ کتنی دور ہے قرآن، کتنی دور ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں میلاد بھی منانا ہو تو قرآن نہیں سناتے، قرآن نہیں سنتے۔ کوئی دینی محفل، دینی پروگرام کرنا ہو، ادھر ادھر کی ہزاروں باتیں سناتے ہیں، قرآن نہیں سنتے۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، بس اسی سے مسلمان جڑ جائے تو اس طرح جیسے ان کے دلوں پر اثر ہوا تھا ہمارے دلوں پر بھی اثر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زار و قطار رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم ہے یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا،
جو عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل ہوا اور یہ جو قرآن ہے یہ ایک ہی شمع دان کے روشنی ہے، ایک ہی شمع کی روشنی ہے، ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ویسے ہی قرآن وہیں سے نازل ہوا ہے۔ اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ عمر بن عاص کو کہ برائے مہربانی تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم ان نوجوانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں۔ شام ہو گئی، عمر بن عاص کے ساتھی نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن عمر بن عاص بہت ذہین بھی تھے، ہوشیار بھی بہت تھے، لیکن اس وقت ان کی ذہانت اور ہوشیاری اسلام کے خلاف تھی۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا تو وہی طاقت، وہی ہوشیاری، وہی ذہانت انہوں نے اسلام کے حق میں لگائی۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے قوم والوں کو کیا منہ دکھاؤں کہ مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا، میں کل دوبارہ بادشاہ سے ملوں گا اور میں ایسی چال چلوں گا کہ اب یہ مسلمان اس چال میں پھنس جائیں۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگا ذرا ان سے سنیے، ان کو بلائیے اور پوچھئے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ اے بادشاہ، آپ کا جو نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا نظریہ بالکل غلط، الٹ ہے، اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخی کرنے والے لوگ، اس کو کہتے ہیں مذہبی جذبات کو بھڑکانا۔ یہ بھی ہر دور کے مشرکوں کی حالت رہی ہے، مذہبی جذبات بھڑکا دیے جائیں اور اس بھڑکنے کے اندر آگ جب لگے گی تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی، پھر اس جذبات میں آ کے لوگ بہت کچھ کر جائیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، بلایا جائے، بتائیے تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ ایسا نازک مقام تھا کہ یہاں جھوٹ بولتے تو ایمان جاتا، سچ بولتے تو بادشاہ ناراض ہوتا۔ لہذا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کو پکڑ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم اپنی حقیقت کو بیان کر دیں گے۔ انہوں نے بادشاہ کو کچھ نہیں کہا، ان کے نظریات کو غلط نہیں کہا، ان کو کافر اور مشرک نہیں کہا، بس اتنا کہہ دیا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں القاء کی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے تم نے جو کہا اس میں اس تنکے برابر بھی غلط بات نہیں، بالکل تم نے سچ کہا۔ کیونکہ وہ عالم تھا، پڑھا لکھا تھا کہ عیسائیوں کے اندر جو ایک صحیح فرقہ ہے جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچے نظریات رکھتا ہے، اور جو باطل فرقے ہیں جو اب چھا گئے ہیں کیتھولک وغیرہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ غلط نظریہ پیش کرتے ہیں، جس سے ان کے اندر شرک آ گیا، اور شرک کی وجہ سے پھر وہ امت پوری کی پوری گمراہ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچا نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں نازل فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال۔ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ اور کوئی ماں نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی۔ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی۔ اور ابھی جو آپ نے 4 دن پہلے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرسمس کا طوفان ہوتا ہے، تو وہ ایک اپنے سوچ اور اپنے نظریوں کو دنیا کے اوپر لاگو کرنے کی بات ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان یورپ کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بھی اور پارٹیاں بھی اور حکمران بھی سب کے سب چرچوں میں حاضری دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ اور اگر اتنی سی بات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو منائیں،
لیکن بات خطرناک ہے، اور خطرناکی یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ تو ہمارے اور ان کے درمیان یہی تو فرق ہے، اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں، اسی لیے تو وہ کافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، مخلوق کا وہ محتاج نہیں ہے کہ مخلوق آئے گی، مخلوق ہوگی تو لوگ اس کو خالق مانیں گے، نہیں، وہ جب یہ مخلوق نہیں تھی تب بھی خالق تھا، وہ اللہ ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو انسانوں کی عبادت کی بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ انسانوں کی محتاج نہیں ہے ذات، وہ کسی کو اپنا بیٹا کسی کو اپنا باپ نہیں بناتا، وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ہم اللہ رب العزت کی اسی توحید کے قائل ہیں، لہذا جعفر طیار نے سچ کو پکڑا اور سچ ہی سے انہیں فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پر ہم 2 منٹ رک کر ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ کریں گے کہ کیا ہوا اور کیسے مسلمانوں کو یہاں کامیابی ملی، کیسے فتح حاصل ہوئی۔ پہلی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، مذاہب ہیں، مشرک قومیں ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، کمیونسٹ وغیرہ، ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے قریب قوم عیسائی، ان کی باتیں، ان کے نبی اور آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ مسلمانوں کے بڑے قریب، اور مسلمان جب بھی کوئی پناہ لیتے ہیں تو وہ عیسائیوں کے ملک میں لیتے ہیں۔ عیسائی قوم میں 1000 برائیاں ہوں گی، لیکن ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا چرچا ہے، اور انسانی حقوق کا کچھ نہ کچھ پاس دنیا کے اندر اب بھی عیسائی ملکوں کے اندر ہے، کہ جب شام سے مسلمان ابھی ہجرت کر کے نکلے تو یورپ کے اندر انہیں انہی ملکوں نے پناہ دی جو آج عیسائی ہیں، باقی کسی ملک نے ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور سب سے زیادہ مہاجرین ترکی کے اندر ہے، 30 لاکھ سے زیادہ اس شام کے، انہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کے خیال کیا کھانے پینے کا، اس کے بعد پھر وہ یورپ کے اندر عیسائی ملکوں میں چلے گئے۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حکمران اگر عدل اور انصاف کرنے والے ہیں تو وہ ان حکمرانوں سے بہتر ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ نجاشی مسلمان نہیں تھا، وہ ملک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن وہاں انصاف اور عدل تھا، تو کہا وہاں چلے جائیے، وہاں تم سکون سے رہ سکتے ہو، اور جہاں مسلمان ملک ہو لیکن ظلم اور زیادتی ہو، قتل و غارت گری ہو، حکمران لوٹ مار پہ یقین رکھتے ہوں، تو پھر وہاں پر زندگی اجیرن ہو جاتی۔ نجاشی نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے اندر ایک مرتبہ چمڑے کے موزے بھیجے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بھیجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور اپنی نواسی کو دی۔ اسی طرح جب اس کے انتقال کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس ہجرت حبشہ کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک موقع آ جاتا ہے کہ جان بچائیں یا ایمان بچائیں، اپنا دین بچائیں یا اپنی جان بچائیں، اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ دونوں چیزیں بچ جاتی ہیں۔ لہذا ان صحابہ کو ہجرت کر کے ایمان بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ ٹکراؤ اور تصادم کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ جہاں دیکھی جائے کہ ہم اپنے دین پر سکون سے عمل نہیں کر سکتے اور ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، تو بلا وجہ لڑائی کر کے اپنی جان کو مزید تکلیف میں ڈال دینا اور اپنے بچوں کو برباد کر دینا، اپنے گھروں کو توڑ دینا، جنگ کی کیفیت کر دینے سے بہتر ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جائیں جہاں جان بھی بچ جائے اور ایمان بھی بچ جائے اور اپنے دین پر عمل بھی کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟
بات تھوڑی گہرائی میں چلے جائیں، بے شمار اس وقت دنیا کے اندر تحریکیں چلتی ہیں جو نوجوانوں کو بہت ابھارتی ہیں کہ دنیا میں کفر ہے، دنیا میں ظلم ہے، لہذا ہمیں اسلحہ اٹھا کے جہاد شروع کر دینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کفر اور ظلم ختم نہیں ہوتا دنیا میں، بلکہ یہ جو دین پر عمل کرنے والے چند نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور مزید بم دھماکے، مزید فتنے، مزید فساد پھیل جاتا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، بلکہ اور زیادہ جو باقی مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایسے موقع آئیں کہ جہاں جنگ کرنی پڑے اور تصادم ہو اور تصادم کے نتیجے میں جان ایمان دونوں چلی جائے، لہذا وہاں تصادم نہ کریں، راستہ بدل کے دوسری طرف چلے جائیں، ہجرت کر لیں، کیونکہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کا مقابلہ کر سکیں، لہذا کم از کم اپنے دین کو اور اپنی جان کو تو بچاؤ۔ جب زندگی سلامت رہے گی، ایمان سلامت رہے گا تو تم تبلیغ تو کر سکو گے، اور تبلیغ کرنے سے آپ کو کون روکتا ہے، اور وہ بھی جو صحیح تبلیغ۔ پھر پتہ چلا کہ حکمرانوں کا عادل ہونا، منصف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ قیامت کے دن جن خوش قسمتوں کو جنت شروع میں عطا فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ان میں پہلے نمبر پر عدل و انصاف کرنے والے حکمران ہیں، وہ حکمران جو اپنی عوام کے بارے میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران جو اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے بدترین عذاب ہو جائے۔ اس ہجرت کے اسباب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اسلام کی کہیں تعارف کروانا ہے تو پھر ہمیں قرآن کو سنانا چاہیے اور قرآن کریم کو پکڑ لینا چاہیے، قرآن کریم سے تعارف خود بھی کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کو ہی بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو موم کر دینا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، پوری دنیا کے اندر ہندوستان سے لے کر یورپ اور امریکہ تک جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہم جیسے سیاہ کار مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے، وہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے۔ بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، ان کی حالات زندگی پڑھیں اور دیکھیں، ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ بس غلطی سے کہیں ادھر ادھر جاتے میں نے قرآن کھول لیا، قرآن کے اندر جو آیت سامنے آئی اس نے دل پہ ٹھک کر کے اثر کیا، بس میں نے سمجھا کہ یہی قرآن سچ۔ علامہ محمد اسد ایک بڑے مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنی حالات زندگی کے اندر لکھا کہ یہ کافی پرانی بات ہے کہ میں یورپ میں جرمنی میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر، تو ٹرین میں نے ادھر ادھر دیکھا، جتنے بھی لوگ تھے سب پریشان تھے، ان کے چہروں پہ پریشانی ٹپک رہی، کچھ اخبار پڑھ رہے ہیں، کچھ حساب و کتاب کر رہے ہیں، کتنا کمایا، کتنا گیا، کیا بنے گا کیا بنے گا، سب لوگ یعنی فکر روزی میں پریشان ہیں۔ کسی کو بھی میں نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ ایسے دل میں خیال آیا کہ یہ سارے لوگ پریشان کیوں ہیں، سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ہیں، کیا کریں گے، شام کیا کمائیں گے، کس سے کہاں سے ادا کریں گے، بل کا کیا بنے گا، بچوں کا فکر نہیں۔ بس کہہ رہے ایسے اتفاق سے میں گھر گیا تو لائبریری میں قرآن میں نے ایسے اتفاق سے کھولا تو سامنے ایک آیت آئی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ دنیا سے مال کمانے کی لالچ جو ہے نا، ہوس، یہ تمہیں غافل کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اس مال کی لالچ میں گرتے 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 وقت آئے گا کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ، لیکن ہوس ختم نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ تو وہی تذکرہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر۔ یہ کتاب کس نے لکھی؟ چاروں طرف دیکھا تو اس کے لکھنے والے کا نام نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کے لکھنے والے کاتب کا نام نہیں ہے، رائٹر کا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا شروع میں دیکھیں تو پہلی آیت یہ تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شکوک و شبہات، فکر مندی اور پریشانی، ڈپریشن کی زندگی، لالچ اور ہوس کی زندگی، 24 گھنٹوں کمانے کی زندگی، 24 گھنٹے کھیل تماشے اور کھیل کود کے بارے میں سوچنا،
یہ ہمیں قبروں کے پاس لے جائے گا، اور جب ہم قبروں کے پاس جائیں گے تو بتائیں ابھی قبر میں ڈالا جانے جا رہا، اس سے پہلے اس کے دل میں سوچ آتی ہے کہ میری ڈگریاں کتنی، میں نے کتنے پلاٹ تھے، کتنے میرے محلات تھے، بچے میرے کتنے تھے، بیٹے تھے کہ بیٹیاں تھیں، کوئی سوچ نہیں اس کے دل میں آتی۔ یہ ساری باتیں جس کے پیچھے مر رہا ہے آدمی کہ جس کو بیٹی نہیں ملی، جس کو بیٹا نہیں ملا، وہ پریشان تعویذوں کے اندر ڈوب رہا ہے، یہ ہو جائے بس ایک بیٹا مل جائے۔ تو مرتے وقت جتنے بھی بیٹے میرے کسی کام کے تو نہیں ہیں، بنگلے جتنے بھی تھے میرے کسی کام کے نہیں تھے، جو کچھ بھی تھا میرا تو نہیں تھا، اب تو ختم۔ اور ڈگریاں جتنی بھی تھیں، اور ڈگریوں کے اگر ہمارے پاس پلندے بھی تھے، اب مجھے کس کام آئے؟ اب یہاں سے جو سفر شروع ہو رہا ہے وہاں تو صرف میرا دین کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، میرے عمل کام آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ جو اس نے صدقہ کر دیا، ایک نیک کام، عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سنانا، ایک اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی، یہ شرط ہے، نیک اولاد جو دعائیں کرتی۔ دعائیں کرنے والی اولاد کون سی ہوتی ہے سوچیں، جن کو کہنا نہ پڑے کہ ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ وہ خود بخود ہاتھ اٹھائے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہیں اور کہیں اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں۔ یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ اب وہ صحابی جو نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے جا کر اس بادشاہ کے سامنے اتنی بہترین بات کیسے کر دی؟ اس لیے کہ وہ جو دار ارقم مدرسہ تھا وہاں پر صحابہ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ دین سیکھ رہے۔ اس دین کو سیکھ کر ہی اس بادشاہ، پھر عیسائی دربار اور سب لوگوں کا مقابلہ۔ پھر عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میرے ملک میں رہو، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا، تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکے گا، تم امن و سکون سے میرے ملک کے اندر ہو۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنی فتح اور اپنی مدد نصیب فرمائی۔ یہاں سے پیچھے کے حالات سے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کیے جانے کی بھی سازشیں شروع ہو گئی، اور پھر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، جس میں حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا، اور مسلمانوں پر مزید ظلم ان کا شروع ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کر دینے کی سازشیں شروع کر دینا۔ تو یہ واقعات اگر میں شروع کروں گا تو پورا نہیں کر سکوں گا، اس لیے اس کو اگلے جمعے کے لیے رکھ دیں، اور ہم دعا اور درخواست بھی کریں آپ سب سے کہ برائے مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سیرت سے محبت اور آپ کی سنتیں سے محبت کا اتنا سا تو تقاضا ہے کہ ہم کم از کم ہفتے میں 7 دن میں آدھے گھنٹے کے لیے پوری بات کو سنیں، اور پوری بات جہاں سے شروع ہوتی ہے سنیں، آخر تک سنیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی روشنی سے اپنے دلوں کی تاریکی کو اجاگر کریں اور روشن کریں، اور اپنی زندگیوں کے اندر جو گناہوں کے اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہی دعا کہ اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو ملحظہ وار اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی تیرے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ تو آپ رکاوٹ